بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فیضان تجوید کے سبق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور ہم وہ حروف پڑھ رہے تھے کہ جن کو کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، کبھی پر پڑھا جاتا ہے۔ ان میں سے تیسرا اور آخری حرف تھا را۔ تو را کی مختلف صورتیں بن رہی تھی، 6 صورتیں بن رہی تھیں۔ تو کبھی را متحرک ہوتی ہے، کبھی را ساکن ہوتی ہے، کبھی موقوفہ ہوتی ہے، کبھی مشددہ ہوتی ہے۔ تو یہ 4 صورتیں ہم نے پڑھی تھی اس کی۔ تو آج پانچویں اور چھٹی صورت پڑھیں گے، اس کے بعد اگلا سبق بھی انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں۔ تو را مرامہ، تو را مرامہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بھی آگے آئے گی۔ تو را مرامہ کی تفخیم و ترقیق کے قواعد۔ را مرامہ کو کب پڑھا جائے گا پر، اور کب باریک پڑھا جائے گا؟ کہتے ہیں را مرامہ کی تعریف۔ را مرامہ اس را کو کہتے ہیں کہ جس پر وقف بالروم کیا گیا ہو۔ وقف بالروم یہ ایک وقف کا قسم ہے، مختلف وقف کی قسمیں ہیں۔ کبھی وقف بر روم کیا جاتا ہے، کبھی کوئی اور وقف کیا جاتا ہے۔ تو اس کا آگے ایک الگ سے سبق آئے گا وقف کے بارے میں، رموزات بھی آئیں گے کہ وقف کہاں پر کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا، کہاں پر لازمن کرنا ہے، کہاں پر لازمن نہیں کرنا۔ تو اس کے متعلق بہت ایک لمبا سبق ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا، اور وہاں پر ہی وقف کی اقسام بھی بیان کی گئی ہیں، وقف بالروم وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو جس را پر وقف بالروم کیا جائے اس کو را مرامہ کہتے ہیں۔ تو را مرامہ بھی اپنی حرکت کے مطابق پر یا باریک پڑھی جاتی ہے۔ جیسے را کے اوپر اگر زبر ہے، را مرامہ پر اگر زبر ہے، یا پھر را مرامہ پر جو ہے وہ زیر ہے وقف کی صورت میں، تو اس را کو کیا پڑھیں گے؟ اس حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ کہتے ہیں مثلا والفجر، تو را مقصور پر وقف بالروم کیا گیا تو را باریک، اور نور کی را پر وقف بالروم کیا گیا تو را پر پڑی جائے گی، کیونکہ نورن یہ دو پیش ہیں را کے اوپر آخر حرف پر۔ تو جو وقف ہوتا ہے، وقف کی صورت میں جو موقوف حرف ہوتا ہے جس پر وقف کیا جاتا ہے، تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ تو وقف سے پہلے جو حرکت ہوگی اس حرکت کے مطابق اس کو پر یا باریک پڑھا جائے گا۔ اگر وقف کرنے سے پہلے اس پر زیر تھی، تو جیسے والفجری ہے، والفجر واو یہ قسمیہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر زر آئے گی، تو راس مقصورہ ہے، را پر کسرہ ہے، زیر ہے، تو اس کو باریک پڑھا جائے گا والفجر۔ اسی طرح نور ان کی جو را ہے تو اس پر دمہ ہے، تو وقف کی صورت میں اس کو ساکن کر دیں گے تو پھر بھی اس کو را کو پر پڑھیں گے وقف بالروم کی صورت میں، جیسے نور۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی را مرامہ۔ آگے ہے را ممالہ۔ را ممالہ کی تفخیم و ترقیق کی قواعد۔ را ممالہ کی تعریف۔ را ممالہ وہ جس میں امالہ کیا گیا ہو، اس را کو را ممالہ کہا جاتا ہے۔ جیسے را ممالہ زیر اور یا کی طرف مال ہونے کی وجہ سے باریک پڑی جاتی ہے۔ را ممالہ زیر اور یا کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے باریک پڑی جاتی ہے، جیسے مجریہا، مجریہا۔ ٹھیک ہے، یا بھی ہے اور زیر بھی ہے، کھڑا زیر۔ تو جو مجرے و را امالہ واری ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ مائل کیا جاتا ہے زیر کی طرف یا پھر یا کی طرف، جس کی وجہ سے یا ہو یا پھر زیر ہو، تو اس وجہ سے را کو باریک پڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جی سبق پورا ہو گیا۔ اس کے جو ہے وہ سوالات جو ہیں، سبق نمبر 16 کے سوالات بھی حل کر لیجیے گا۔ تو اس کے کوئی بات اگر سمجھ نہیں آتی تو دروس سن لیجیے گا، لیکچر موجود ہے یوٹیوب پر، اور سوالات کو حل کر کے سینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، جوابات لکھ کر گروپ کے اندر۔ جی ٹھیک ہے۔ چلیں آگے، سبق نمبر 17 ہے حرکات کا بیان۔ تو حرکات جیسے زبر، زیر، پیش یہ آتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ سبق ہے۔ لغوی معنی حرکت کا کیا ہے؟ کہتے ہیں لغوی معنی حرکت کی ہلنے کے ہیں،
یعنی ہلنا، حرکت کرنا، جیسے موومنٹ ہوتی ہے، تو اس کو حرکت کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف، اصطلاحی معنی اس کی یہ ہے کہ اصطلاحی تجوید میں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات حرکت کی جمع ہے، حرکت یہ مفرد ہے اور اس کی جمع ہے حرکات۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصطلاح اس کی تعریف ہے۔ زبر کو فتحہ بھی بولا جاتا ہے، جس پر زبر ہو اس کو مفتوح اسم مفعول کا صیغہ، اور زیر کو کسرہ بھی بولا جاتا ہے، جس پر زیر ہو، جس پر کسرہ ہو اس کو مکسور بھی بولا جاتا ہے۔ پیش کو دمہ بھی بولا جاتا ہے، جس پر پیش ہو اسے مدموم بھی بولا جائے گا۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف، معروف مطلب نارمل، یعنی عربی لب و لہجہ کے مطابق پڑھنا چاہیے، اور مجہول ادائیگی سے بچنا چاہیے۔ مجہول ادائیگی حرکات کے اندر اصطلاح آتی ہے کہ جو حرکات ہیں، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، پھر ان کو کھینچا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کھینچنا نہیں ہے زبر زیر پیش میں۔ کھڑی حرکات کے اندر تو اس کو کھینچا جاتا ہے، لیکن اگر سمپل حرکت ہے زبر زیر پیش والی تو اس میں نہیں کھینچیں گے۔ اگر کوئی بندہ کھینچے گا تو اس کی قرات جو ہے وہ مجہول ہو جائے گی، پھر لہن جلی کا پڑے گا اور اس کو ایسا کرنا حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حرکات کا تھا۔ آگے حرکات کی ادائیگی کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ حرکات کی ادائیگی کا طریقہ کیا کہتے ہیں۔ فتحہ کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ یہ حرکت منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتی ہے۔ منہ بھی کھلے گا، آواز بھی کھلے گی، جیسے تا زبر تا، تا زبر تا۔ اب منہ بھی کھلا، آواز بھی کھلی، آواز کو دبانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آئے کسرہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ حرکت منہ اور آواز، یہ حرکت منہ اور آواز دونوں جھکا کر ادا ہوتی ہے۔ تا زیر تی، تا زیر تی، زیر تی، تو منہ بھی جھکے گا، آواز بھی جھکے گی، اس طرح اس کو ادا کریں گے۔ دمہ یعنی پیش، کہتے ہیں یہ حرکت ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے ادا ہوتی ہے۔ ہونٹوں کو گول کریں گے لیکن مکمل طور پر ہونٹوں کو ملائیں گے نہیں۔ نہ تمام مطلب نامکمل، نامکمل طور پر ہونٹوں کو ملا کر یہ حرکت یعنی دمہ ادا ہوگی، جیسے تا پیش تو، تا پیش تو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری حرکات کا سبق پورا ہو گیا۔ اس کی بھی 3 سوالات ہیں، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، سوالات کو حل کر لیجئے گا، آسان آسان ہے۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو آپ یاد کریں، دیکھیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور جو تفخیم و ترقیق کے قواعد والا جو سبق تھا اس کو بھی اس دوران آپ ریپیٹ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ ٹائم تو ہے کافی، ٹھیک ہے، لیکن سبق اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے، پھر آگے پیر والے دن انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھ لیں گے۔